الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ہم نے مشاہدہ کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دی اور اس بات سے متعلق خبرداری بھی عنایت فرما دی کہ قیامت پہنچ چکی ہے، وہ آپ کی سر پر کڑی ہے۔ تو جب یہ عالم ہے پھر فرمایا یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جن کو قیامت اور قیامتی مراحل پر ایمان نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں جلدی لاؤ نا، معاملہ ختم کرو۔ جس طرح ان اقوام نے اپنے وقت کے رسول اور پیغمبروں کے ساتھ لڑتے جگڑتے بار بار یہی مطالبہ کیا کہ پھر لے آؤ نا اپنی بات، جس چیز کے ہم ڈراتے رہتے ہو اس حالت کو اٹھا کے لے آؤ۔ اور ہر منکر نے یہی کیا، اس لیے فرماتے ہیں یہ لوگ چونکہ نہیں جانتے کہ جب وہ مرحلہ آئے تو کیا حالت ہوگی، ان کا انجام کیا ہوگا، اس لیے وہ معمولی بات ہے۔ جس طرح ایک انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس ننگے تار میں جو بجلی ہے میں اسے ہاتھ لگاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، اس کا کرنٹ میرے جسم کے کسی بھی حصے کو چھو جائے تو میں کس حالت میں مبتلا ہو جاؤں گا، وہ تو بغیر خوف و خطر کے ہاتھ بڑھاتا ہے، اگرچہ بعد میں اس کی یہ بے خوفی اس کا کام نہیں آتا، اور چونکہ وہ نہیں ڈرتا تھا اس لیے بجلی کے کرنٹ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسی بات نہیں ہوگی اسے وہ جو فارسی کا مقول ہے آن را کہ خبر شد خبرش باز نہ آمد، جس کو ان حالتوں کا پتہ چلا کہ اس کیفیت میں کیا ہوتا ہے، جس کو اس بات کا پتہ چلا وہ خود بھی گمنام ہو گئے، کیونکہ اس کے صدائے بازگشت سنانے کے لیے اسے پھر موقع نہیں ملا۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت پر جن لوگوں کو ایمان نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں جلدی لے آؤ، لیکن دوسری طرف اہل ایمان والذین آمنوا مشفقون منها، جو اہل ایمان ہے وہ تو ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ قیامت میں ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ کی رحمتوں سے امید، ایمان، محبت اور خلوص رکھتے ہوئے ڈرتے بھی۔ یا انسان آصف پذیر چیز ہے، شیطان تو اس کی طاق میں ہے، تعاقب میں ہے، شیطان کے لیے انسان کو بہکانے کی کل وسائل موجود ہیں، کیا ہوگا اس بات سے وہ ڈرتے رہتے ہیں اور ڈرنا چاہیے بھی۔ فرماتے ہیں والذین آمنوا مشفقون منها، قیامت سے متعلق خوف کا شکار ہے، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ، اور ان کو علم ہے اس بات کا، وہ جانتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہے، ایک طے شدہ حکم الہی ہے
ایک حالت ہے جو اللہ کی مرضی اور مہربانی سے اپنی مقررہ میعاد پر آ جاتی ہے۔ باقی رہ گئی بات ان لوگوں کی جو قیامت سے متعلق شکوک و شبہات کے شکار ہیں، والذین یمارون فی الساعہ، جو لوگ قیامت سے متعلق شکوک و شبہات کے شکار ہیں، لفی ضلال بعید، تو انہوں نے اپنے راستے بہت دور گم کیا ہے، لفی ضلال بعید۔ باقی کمال ہے، اللہ کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، اللہ کی باتیں نہیں مانتے، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، دنیا کے وسائل کے مالک ہیں، زمین پر ان کی بات چلتی ہے، ان کی بس چلتی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ذرہ نواز مہربان ہے، ذرہ نواز، چھوٹی سی ذرات کو بھی پال پوس کر بڑا کرنے والا انسان، لاکھوں ذرات کو اکٹھے کر کے ایک انسان بنانے والا رب مہربان ہے، پالنے والا اور نوازش کرنے والا۔ یرزق من یشاء، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے رزق و روزی دے دے، ان کو رزق و روزی دے دیتا ہے۔ دنیا میں ان کے لیے کوئی تنگی تو نہیں آئے گی اس حوالے پر کہ وہ مشرک ہیں اس لیے انہیں روزی نہ ملے، عوام کے خلاف چلے۔ وہ موقع بھی آئے گا، اور وہ موقع اس وقت آئے گا جب اللہ رب العزت ان کو کسی عذاب میں مبتلا فرما کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ باقی وہو القوی، یہ نہ سمجھا جائے کہ بس اللہ رب العزت کے پاس طاقت نہیں ہے، اللہ کو نہیں پکڑ سکتا نعوذ باللہ، نہیں، قوی وہ قوی ذات ہے کہ اس کی قوت ہمتن ہمیشہ ہر جگہ ہر حالت میں موجود ہے۔ امر کی بات ہے کہ اس کا حکم کب آئے تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کی طاقت کتنی ہے۔ قوی بھی ہے اور عزیز بھی، اپنے انتقام لینے میں بالکل بے خوف طاقتور، شرک کا بدلہ لینا، کفر کا بدلہ لینا، گناہوں اور جرائم اور حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، سب کا انتقام لینا اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے، وہ بھی اپنے فرصت، کیونکہ اللہ رب العزت کے وہ فیصلے جو گرفت سے متعلق ہوں وہ اٹل ہوتی ہیں، پھر وہ تبدیل نہیں ہوتے، پھر وہ واپس نہیں ہوتے، پھر ان سے کوئی نہیں بچ کر نہیں جا سکتا، کسی کو فرار کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے انسان کو ہوش میں آنا چاہیے اور اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اور اپنے آخرت کی تیاری کو فراموش کر کے وہ اپنے آپ پر کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ اور اس کی فرمودات کی طرف آ جائے تاکہ اس کے لیے اللہ کی بندگی آسان ہو، اور اللہ کی بندگی اللہ کی تمام فرمودات پر چلنے کا نام ہے۔ ان باتوں پر ہی آج کی نشست برخاست ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔